ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس کا آغاز ایک رومن سینٹ ویلنٹائن کی تاریخ سے ہوا کہ جس کو مذہب تبدیل کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیا گیا اور جیل کے اندر اس کو جیلر کی بیٹی سے پیار ہو گیا اور اس نے سزائے موت ہونے سے پہلے جیلر کی بیٹی کو ایک الوداعی خط لکھا جس کے اندر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کو 14 فروری سے منسوب کیا گیا اور اس کو پھر ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا گیا۔ ہمارے مذہب کے اندر اس طرح کے موقع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب تم غیر محرموں سے یا کسی اجنبی سے بات کرنے لگو تو اپنی آوازوں کو سخت کر لو، کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی خرابی یا بیماری پیدا ہو جائے۔ اور اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو، اس کی تعلیمات کو پش پشت ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر کسی میں سے ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کی خیانت نہ کرو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کام سے روکو۔ اور اگر تم اس طرح کر لو گے تو میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی درد دل رکھنے والے نے کیا خوب بات کہی ہے، لٹ گیا ایمان، دل کے اندر کوئی احساس نہ رہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ہمیں کوئی پاس نہ رہا۔ آج مسلمان نے یہ ساری دولت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اے مسلمان بہن، اپنی گھر کی دہلیز کسی غیر محرم کے لیے پار کرنے سے پہلے اپنے باپ کے منہ پہ پڑی ان جوریوں کی طرف دیکھنا جو حالات نے اس کو اوپر دستکاری کی ہے، اور اس باپ نے اپنی جوانی کو تمہارے لیے لٹا دیا ہے اور تمہیں پروان چڑھا دیا ہے۔ اس باپ نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل کے تجھے پروان چڑھا دیا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اس کے گھر پیدا ہوئی تو لوگوں نے بڑے مرجائے ہوئے منہ سے کہا کہ بیٹی ہوئی ہے، باپ نے سینہ تان کے کہا کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اور تمہاری منزل یہ پھول، یہ گفٹ یا کالے شیشے والی کار نہیں ہے، بلکہ تمہاری منزل تو پھولوں کی سیج ہے، اور تمہارا یہ مقام ہے کہ جس نے تمہیں پانا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بحال کرتا ہے، اور پھر جا کے تم اس کو ملتی ہو، اور تمہاری منزل تو نکاح ہے۔ اور مسلمان پاکیزہ عورت ماں کی روپ میں جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کے اندر وہ جنت رکھی ہے جس کو پانے کے لیے ابن آدم دن رات نمازیں ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وہ کرم کیا کہ تمہارے پاؤں کے اندر اس جنت کو رکھ دیا۔ اور تمہارا یہ مقام نہیں کہ تم گلیوں کے اندر، چونکوں کے اندر، بازاروں کے اندر ڈسکس کی جاؤ یا ادھر پھرو، تمہارا تو یہ مقام ہے کہ تم پردے کے اندر رہو۔ حیا تمہارا سب سے بڑا مقام ہے، اور تمہاری آئیڈیل یہ غیر مسلم عورتیں نہیں ہیں، بلکہ تمہاری آئیڈیل تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جو تو نے جنت ہے، تمہاری وہ آئیڈیل ہے۔ اور تمہارا یہ مان ہے کہ تم اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت رکھو، نہ کہ اپنی عزت کو اس طرح نیلام کرو۔ اور یہ کچے رشتے ہیں، یہ بالکل کچی ڈوریں ہیں جس کے اوپر تم چلنا چاہ رہی ہو، اور تم ان میٹھی باتوں کے اندر، ان بزدل دعووں کے اندر بالکل نہ آنا۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، کوئی جس طرح کی مرضی باتیں کریں، تم اپنے باپ کی اس خون پسینے کی کمائی ہوئی کمائی کا مان رکھنا جو اس نے تمہارے جسم کے اوپر کپڑے لانے کے لیے دن رات محنت کی، اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ کے تمہیں پالنے کی کوشش کی، اور تم اس خواہشوں کو اپنے اس غیر محرم یار کو منانے کے لیے ضائع نہ کر دینا، اس کے اس مان کو قائم رکھنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا اور اسلام کو اپنا شعار بنانا۔ غیر محرم کی محبت تو رسوائی کا ایک توق ہے، اور کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، فی امان اللہ۔